آپ کے اوپر بات آئی ہے بھٹی صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی، اور یہ کہ سپہ سالار کو کریڈٹ نہیں جاتا، پولیٹیکل گورنمنٹ کو جاتا ہے یہ ساری اچیومنٹس کا. یور رسپانس پہ علی صاحب بات کریں گے. جی بھٹی صاحب. شکریہ کامران بھائی، اور شکریہ علی بھائی، اور شکریہ سب کا، کیونکہ میری ذات کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے میری ذات کی. میرے بات کی میں جو لاجیکل کرتا ہوں، کل آپ کے شو میں ایک مسلم لیگی کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کی کیا ضرورت ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں، تو شکریہ آپ کا اس پہ. لیکن میں آپ سے علی بھائی 2-3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اور جویل لطیف صاحب دونوں سے. میں کہتا ہوں کہ آرمی کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے، آرمی کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، آرمی کو حکومتیں بنانے اور گرانے میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. لیکن بھائی جان اچھا یہ بھی چھوڑ دو کہ آپ سارے ہی تقریباً یہ جو پچھے 40-50 سال سے ساری آرمی کی پیداواریں آگے نہ ہو، اس نرسریوں میں آگے نہ آئیں. کس ملک کے آرمی چیف نے سر پوری دنیا آپ کے سامنے، کس ملک کا، آپ نے کہا آرمی ایک نمائندہ ہے اور وزیر اعظم اس کے انڈر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کون سا ملک ہے جس کا آرمی چیف پیسے مانگنے جاتا ہو ملک سے باہر؟ اور کون سا آرمی چیف ہے جس کا آرمی چیف تعلقات وہ صحیح کرنے کے لیے فارن افیئرز کے؟ کون سا آرمی چیف ہے جو وزیر اعظم کے ہر یا صدر یا کسی بھی ملک کے ہر دورے سے پہلے جا کے رستے ہموار کرتا ہو، کانٹے چنتا ہو، اور جا کے پھر وزیر اعظم صاحب اترتے ہوں کیمروں کی اور کرتے؟ اور کون سا آرمی چیف ہے جو اس کا وزیر اعظم تعلقات بگاڑے اور وہ جا کے سنوارے؟ اچھا پھر فیٹف، پھر ووٹ آف کانفیڈنس، پھر چیئرمین سینٹ، پھر لا تعداد. چھوڑ دیجئے، اس کا جواب لے لیتے ہیں علی محمد خان صاحب سے. ہم ساروں نے مل کے چلنا ہے. میں سر جواب نہیں میں صرف 1-2 جملے علی محمد خان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک سوال. میں عمران خان صاحب سے ملا، میں عمران خان کا فین نہیں ہوں. عمران خان میری خواہش ہے وہ اس سیاست میں رہے، وہ کرے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ آل بچاؤ مال بچاؤ جو گروپ ہے وہ، اور جو نیب ترامیم اور نومبر کی تقرری کے لیے آیا تھا، وہ سب چھوڑ دیں. یہ سب ہونی وہاں کہہ رہے ہیں. مجھے عمران خان سے کہا تھا مجھے جنرل باجوہ پر فخر ہے، پسند ہے. کیوں؟ وہ نیوٹرل ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، وہ ضیاء الحق یا مشرف والے فوج نہیں ہیں. آپ نے پھر عمران خان صاحب نے کچھ عرصے بعد مجھے کہہ دیا نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہی عمران خان صاحب تھے جو فخر سے مجھے بتاتے تھے کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کرایا. سر پوائنٹ آ گیا. علی محمد خان صاحب رسپونڈ پلیز. بھٹی صاحب آپ کے سوال سمجھ آگئے سب کو. جی کنفیوز ہیں تھوڑے سے واضح کریں کہ کیا چاہتا تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں. جی یار اب علی صاحب کو بولنے دینا ہوں کا رائٹ ہے. کامران 1 سیکنڈ کے لیے میرا بھی سوال ایک لے لیں، میرا ایک سوال لے لیں آپ. کامران جو ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا، میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جس طرح ایک پیج پہ عمران خان کے ساتھ تمام ادارے تھے اس طرح کبھی رہے ہیں؟ اور کیا اس کے باوجود اب جواب تو دینا یار پاکستانی قوم بھگت رہی ہے؟ پلیز ان کو. جی علی صاحب یو ہیو اے ٹائم اینڈ مائک، فرمائیے. دیکھیے بہت شکریہ کامران بھائی. پہلی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ وہاں سے مائک بند کر کے پھر اپنا بھاشن شروع کر دیتے ہیں. نہیں بریک میں جا رہا تھا یار، میرا بھاشن نہیں یار، بھاشن تو آپ کا ہے. آپ سے بریک میں جا رہا تھا. ہاں جی. اور اب میرا چھوٹا بھائی ہے، آپ سے زیادہ مجھے عزیز ہے. سر بولے ضرورت نہیں ہے. بٹی صاحب میرے جیسے 101 بندوں کے اکیلی جواب دے سکتا ہے. وہ بڑا تیز ہے ماشاءاللہ، پتہ نہیں کیا کھاتا ہے، بادامہ میں نہیں کھلاتا. ٹھیک. لیکن میں نے جو نقطہ پیش کیا وہ بڑا سمپل ہے کہ خدارہ اس پروگرام میں یہ بات ہوئی کہ ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ خدا نخواستہ جا کے ادھر پیر پڑتا ہے ادھر پیر پڑتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے باتیں اپنے سپہ سالار کے بارے میں کرنا، نمبر 1. نمبر 2 میں نے بات یہ کی کہ سپہ سالار اور حکومت یہ ایک ہوتی ہے، یہ اکٹھے ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. تو اگر سپہ سالار کسی ملک میں چلا بھی گیا تو ہمارا سپہ سالار ہے بھائی، کسی اور ملک کا نہیں ہے. تو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ان کا ایک رول آتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ تو اس کو یہ کہہ دینا کہ سپہ سالار چلا گیا اس پہ اعتماد ہے، سیاسی حکومت پہ نہیں ہے. تو میرا نقطہ یہ تھا. آپ کیوں برا بھلا کہا جا رہا ہے اسی ادارے کو یا اس ادارے کے سربراہ کو؟ سوال یہ علی بھائی جنہوں نے آپ کے اتنا کام کیا اس ملک کے لیے، سوال یہ ہے. وہاں سے پھر کامران صاحب بٹن دبا دیں گے. نہیں میں بٹن نہیں دباؤں گا سر. اس کو سول ملٹری امبیلنس کی لڑائی نہ بنائیں. پاکستان میں پہلے ہی سول ملٹری کی بڑی کہانیاں ہو چکی ہیں. اس وقت ہماری بہترین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگلے الیکشن کی طرف یہ سسٹم جائے. اور جو 2 بڑے ادارے ہیں، میں بڑی کلیئر بات کروں گا، ہماری جوڈیشری اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، ان کو ہم اپنے کردار کی طرف واپس لے کے جائیں. وہ اپنا جو ان کا رول ہے وہ کریں، اور ہم غیر ضروری ان کو سیاست میں اپنے ساتھ نہ گھسیٹیں، نہ وہ جو ہے اپنے اس. میرا آپ سے ایک سوال ہے علی بھائی، ایک سوال پوچھ لوں آپ سے. اور دوسری بات یہ ہے
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرفیرنس کی بات ہے اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں انٹرفیرنس کی بات پہ آتا ہوں کہ جو انٹرفیرنس ہوئی ہے, سپر پاور جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ ٹولز ہوتے ہیں. یہ بات اس وقت جاوید لطیف صاحب نے کی کہ کیا وہ بھی سازش تھی, وہ بھی سازش تھی, وہ بھی سازش تھی. بھٹو صاحب کی بات کی, میاں صاحب کے 3 بار ہٹانے کی بات کی. دیکھیں اگر اس کے آرڈر امریکہ سے آئے تھے, اگر بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھانے کے یا میاں صاحب کو ہٹانے کے اس کے لیے کوئی مراسلہ آیا تھا, کوئی ڈائریکشن آئی تھی کہ میاں نواز شریف کو ہٹاؤ نہیں تو پاکستان کا معاملہ خراب ہو جائے گا, میں پھر میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر ایسا کچھ تھا تو اس دور میں میاں نواز شریف صاحب کو ہمت کر کے امریکہ کی سازش دکھانی چاہیے تھی. آج پہلا وزیر اعظم آیا ہے جس نے امریکہ کے سامنے کھڑے اچھا سر, وقت کی قلت ہے, آپ نے بات صحیح ہے کہ غیر ضروری طور پہ فوج کو سیاست میں گھسیٹا نہ جائے. تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ یہ مشورہ عمران خان صاحب کو دیں. وہ گھسیٹ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر فوج اپنے آپ کو یہ پولیٹیکل نیوٹرل کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حق اور بدی میں آپ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے. یعنی وہ حق ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا ضروری ہو گیا فوج کے اوپر. 3.5 سال میں نے پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جو بھی آپ چاہے کہہ لیں, میں ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھا جب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے. میرا موقف یہ تھا کہ فوج پورے ملک کی ہوتی ہے. اب اگر نیوٹرل ہو گئے بڑی اچھی بات, لیکن عمران صاحب کا موقف کیا تھا باجوہ صاحب کے بارے میں؟ ان کو ایکسٹینشن دی, خود دی, باجوہ صاحب نے نہیں لی, انہوں نے خود دی. اس وقت کیا تھا اور اب کے رسول نے باجوہ صاحب کے متعلق کنونشن سینٹر اسلام آباد میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, کراچی میں مدد کی, کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی. 2 سال پاکستان کی فوج نے اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ساری میری فورن پالیسی, پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف, جی تو یہ اچیومنٹ تو عمران خان صاحب خود بھی مانتے ہیں. کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے لوکل ایشوز میں بھی اور فورن ایشوز میں بھی آرمی چیف نے مدد کی؟ آرمی چیف نے کی تو تبھی کہے گا نا, ورنہ کیوں کہے گا؟ تو یہ تو وہ عمران خان صاحب خود بھی معترف ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج ان کا کردار وہ پسند نہیں آ رہا ہے پولیٹیکل والا, اس کو وہ جو چاہے گا